ہماری اپیل ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کا عمل نہ چھوڑے. مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے مطالبات پر سنجیدگی سے مشاورت کی گئی. مذاکراتی کمیٹی میں 7 جماعتوں کی نمائندگی ہے. حکومت اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بغیر فیصلے کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. ہم نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مزدوروں کے ساتھ جدوجہد 3 نسلوں پر محیط ہے. پیپلز پارٹی محنت کشوں اور مزدوروں نے مل کر ملک کو آئین دلوایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط. دفتر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خط کی تصدیق کر دی. وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا خط لکھا. اسحاق ڈار نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی. پیکا ترمیمی ایکٹ صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم. سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی قانون نہیں تھا. الیکٹرانک میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑکئی پیکا ایکٹ کے حوالے سے گفتگو کہتے ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ صحافیوں کے خلاف قانون ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جاتی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے صحافیوں سے تجاویز بھی مانگ لی. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کو مسترد کر دیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں پی ایف یو جے، سی پی این ای اور پی بی اے شامل. اعلامیے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ حکومت نے صحافتی تنظیموں سے کوئی مشاورت نہیں کی. حکومت نے ترمیم سے قبل کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا. صحافتی تنظیموں سے مشاورت کے بغیر حکومت پیکا ایکٹ پر ترمیم کا بل پاس نہ کرے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پیکا قوانین کو مسترد کر دیا. کل صحافیوں کے ساتھ سینٹ اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کرنے کا اعلان. شبلی فراز نے کہا کہ سینٹ میں اپوزیشن اپنی احتجاجی تقریر کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کرے گی. حکومت اور میڈیا کا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے. حکومتی پالیسیز پر میڈیا کی تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے. میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے. ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا اڑان پاکستان مقامی طور پر تیار کردہ ملکی ترقی کا منصوبہ ہے. منصوبے کو میڈیا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے. ہم نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا. 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا. یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے. لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال اپ کر لیے. بانی پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان. بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو. کہتے ہیں کہ حکومت کو 7 روز میں کمیشن بنانا تھا. آج تک کمیشن نہیں بنایا گیا. ہم آئین اور قانون کے تحت اپنی کوشش جاری رکھیں گے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. مذاکرات کرنے والوں کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کہیں جو ہے سرے نہیں چڑھتے. اور میں ذرا اوپنلی کہتا تھا وہ لوگ مسئلے سے کام لیتے تھے، لیکن میں اپنا مینٹین رکھا ہے کہ یہ نہیں ہے مذاکرات. پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سمیت کسی سے بھی مخلص نہیں. جوڈیشل کمیشن کے قیام کو جواز بنا کر مذاکرات ختم کیے گئے جو مناسب ہی نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف پر تنقید. کہا پی ٹی آئی والوں نے اعتراف جرم کیا ہے مگر اسے گمراہی پر ڈال دیا ہے. تحریک انصاف کی 26 نومبر کو فائنل کال میں ناکامی. وجوہات سامنے آ گئی. پی ٹی آئی مانیٹرنگ سیل نے وجوہات سے متعلق رپورٹ تیار کر لی. کروڑوں روپے دینے کے باوجود پی ٹی آئی رہنما ورکرز نہ نکال سکے. سابق اسپیکر اسد قیصر سمیت ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے. سہولیات نہ ہونے پر کئی ورکرز راستے سے واپس ہی لوٹ گئے. جو ورکرز فائنل کال کے لیے گئے تھے انہیں 26 نومبر کے بعد اکیلا چھوڑ دیا گیا. ہر پولیٹیکل پارٹی کو مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو وارداتیں ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا. مقبول لیڈر کے لیے ایک شخص سے بھی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلا. بانی پی ٹی آئی کو اپنی وارداتوں کا جواب دینا ہوگا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام من کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس اور ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا گیا. بانی نے پہلے ہی تاکید کی تھی کہ گرفتاری پر احتجاج کرنا ہے. مذاکرات سے متعلق بولے تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن. تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے.
पहले ही बता दिया था कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात सिर्फ मजाक थे। हुकूमत और पीटीआई का हदफ एक था, बानी जेल में रहें। फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, नून लीग हुकूमत की ज़मानती पीटीआई है, उनके ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई, सब एक समझौते के तहत हो रहा है।